شہلا صاحبہ چلیں، بڑا دل کیا ہے نیاز اللہ نیازی صاحب نے، آپ پلیز اس پہ جلدی سے کامنٹ پاس کیجیے گا، پھر میں جاتی ہوں نیازی صاحب کی طرف۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم حکومت کے اتحادی نہیں سپورٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے 2016 مئی سے NFC ڈیو ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کرایا تھا NFC، اس کے بعد سے نہیں ہوا۔ PTI نے بھی اپنے دور میں نہیں کرایا جبکہ ان کو حالات سازگار تھے۔ اب پرانے پوائنٹس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے جس پہ NFC ہوا تھا، اور دوبارہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت زیادہ ضرورت ہے جب ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی منسٹری کے، ہم کسی چیز کے جو ہے طلبگار نہیں ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے، لیکن یہ تو سمجھنا چاہیے نا کہ ہم ایک صوبے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ہر دفعہ ایک فرضی سا سسٹم بنا کے اس کے تحت آپ ایلوکیٹ کر دیں گے صوبوں کو بجٹ، تو وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے پچھلے سال بھی اس پر آواز بلند کی تھی، اور ابھی بھی، کہ PSDP کو تو کم از کم آپ صوبوں سے پوچھ کے کریں نا کہ کون سے منصوبوں کو پریفر کرنا ہے، کون سو کو آپ نے کم کرنا ہے۔ آپ نے PSDP کے میٹری کو وہ کر دیا، پھر آپ نے ڈپارٹمنٹ ختم کیے، اور اس کے بعد ہم ہر صوبے کو تو الگ لاسٹ بجٹ میں بھی دیکھا کہ PSDP والا معاملہ ایکچولی پیپلز پارٹی نے ٹیک اپ کیا، اٹھایا اور احتجاج بھی کیا تھا۔ وہ اپنا ٹارگٹ نہیں پورا کر رہی، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ صوبوں کے عوام پہ پڑ رہا ہے نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں مل کے بہت سی باتیں کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں جس میں ہم CCI اور NEC نیشنل اکنامک کاؤنسل، جس کی سال میں کم از کم کانسٹیٹیوشنلی 2 میٹنگ ہونی ضروری ہے، اور CCI کے 3 مہینے بعد وہ بھی نہیں ہو رہی، یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، ایک ایسے فورم پہ بات کرے گا جو مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، اور 2016 میں مناسب نہیں ہے، پھر اس کو 2016 میں بائی دا وے مسلم لیگ نون کی ہی گورنمنٹ۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں جب ملک میں جمہوریت کے ہم دعوے دار رہتے ہیں ہمیشہ، تو ہمیں کانسٹیٹیوشنل جو ہمارے فورمز ہیں ان کو ہمیشہ ایکٹیو رکھنا چاہیے، اور یہی ایک بات ہے بالکل ECCI ہو یا CCI ہو، بجٹ ابھی آیا ہے اور ہم اتنے بے چین ہو گئے کہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے میں ذرا نیاز اللہ نیازی صاحب سے بھی، ان کا بھی کوئی شکوہ میرا خیال سے ہے نون لیگ سے، وہ بھی کر لیں اور ساتھ سوال بھی لے لیں۔ نیازی صاحب، وہ یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو ایک آفر ملی ہے ایاز صادق صاحب کی طرف سے مذاکرات کی، اور which seems very positive by the way because you responded in a very optimistic way۔ آپ نے بات چیت کرنے کا کہا، جی خان صاحب کو راضی بھی کریں گے، اور پھر آپ کیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات والی آپشن کو ترک کر کے بیٹھیں گے گورنمنٹ کے ساتھ، کہ انکلوڈنگ دیٹ وہ پیکج میں بھی شامل ہوگا؟ پلیز اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا۔ جی اچھا، ایک تو یہ ہے کہ میں آج کہیں پڑھ رہا تھا کہ زرداری صاحب نے، یہ تو شہلا رضا بتائیں گے، کہ انہوں نے 18th امینڈمنٹ پہ جو پروونشل اٹانومی ہے اس پہ بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، شاید جو 27th امینڈمنٹ آئے اس میں کوئی ایسی چیزیں دیکھی جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ECC CCI اور نہیں ایسی ویسے بات ہے نہیں، اس پہ دیکھو کنسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں دی گئی ہیں۔ جی اچھا، نہیں میں پوچھ لینا نا، میں ان کی میٹنگ دیکھو، کنسٹیٹیوشن آپ پروونسز کا رائٹس ہیں، ان کے رائٹس کو آپ ڈینائی، یہی تو سب سے بڑی چیز بنتی ہے کہ جب آپ وہاں کے لوگوں کو جو ان کے رائٹس ہیں نہیں دیتے تو یہی حالات کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو کنسٹیٹیوشنل جو ان کے رائٹس ہیں ان کو لازمی ایڈریس کرنا چاہیے، اور یہ نہیں ہوتے واقعی، جس گورنمنٹ میں بھی ہو یہ ہونے چاہیے، کیونکہ لوگوں کے رائٹس جب تک آپ نہیں دیں گے تو آپ کو اس طرح کے حالات کا سامنا ہوگا۔ اب جی آپ کی گورنمنٹ میں بھی نہیں ہوا، میں تو سب کو کہہ رہا ہوں نا کہ جس میں بھی میٹنگ نہیں ہوتی، یہ تو ساری پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں ساری پارٹی، ہر صوبہ انوالو ہے، چاہے KP کی ہو چاہے بلوچستان ہو، ہمارے صوبے ہیں نا، تو یہ جہاں بھی غلطی ہوتی ہے اس کو تو جو پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں، چاہے اپوزیشن ہو چاہے جو حکومت ہو، ان کو بیٹھ کے ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ عوام کے مسائل ہیں۔ اب آ جائیں اس پہ جو آپ نے کہا کہ جی مذاکرات کی بات، دیکھیں 2 دفعہ مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا، ایک 26th امینڈمنٹ کے دوران اور ایک جب انڈیا پاکستان کا تھا مارکہ حق، اس ٹائم 2 دفعہ کمیٹی بنائی گئی، لیکن عمران خان کو ہم کہتے رہے کہ ہم نے جا کے ڈسکس عمران خان سے کرنا ہے، تو ہمیں وہاں ایکسیس نہیں ملی۔ ایون دین آپ نے کل بھی دیکھا، کل
मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, हमें इजाजत नहीं मिलती खान साहब से मिलने की। वैसे आप स्पोक्स पर्सन हैं, मैं कथा कलामी की माफी चाहूंगी, लेकिन वैसे शायद आपके ज़हन से स्किप हो गया होगा, मैं आपको याद करा देती हूँ। पाकिस्तान और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो है एक्चुअली खान साहब की तरफ से ये आया था कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पता नहीं शायद आपको याद है कि नहीं याद, लेकिन मुझे याद है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। मेरा ख्याल है कि अगर आपने अगला क्वेश्चन किया ना, मैं भी इस पे मैं बताता हूँ। खान साहब ने जरूर खान जी शुमाइल साहब आपकी तरफ ही आ रही ने कहा था कि मैं कोई ना मैं कोई कंप्रोमाइज करूंगा ना कोई डील करूंगा इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन हमने जीता हुआ है। हाँ, मुल्की मफाद में अगर कोई पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करना चाहती है तो फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, मुल्क के मफाद के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, मुझसे कोई आके मुल्क के मफाद पे बात कर सकता है। ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है खान साहब की। लेकिन उन्होंने कहा ये भी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है कि उन्होंने जुनैद अकबर साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़कर एहतजाज पर फोकस करने के लिए कहा था। ये भी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है उनकी। किसको? जुनैद अकबर साहब को पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़कर फोकस करने को कहा था एहतजाज पर कि तैयारी करें। ये भी उसी दौरान की बात है। तो वो नहीं होगी स्टेटमेंट, मुझे याद नहीं आ रही कि आप जो स्टेटमेंट बता रही है होगी स्टेटमेंट, लेकिन जुनैद अकबर को बनाया ना, उसको सूबे का प्रेसिडेंट भी बनाया हुआ है। चले यानी आप इसको खुशाइंद कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात होते हैं, अयाज सादिक साहब की ऑप्शन पे गौर होता है, तो ये खुशाइंद बात है शुमाइला साहिबा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अयाज सादिक साहब बयान दे रहे हैं, उन्होंने दूसरी दफ़ा, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मेरे चैम्बर में आके बात कर लें। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अगर आपको हमसे प्रॉब्लम है कमेटी से तो आप जाके चैम्बर में बात कर लें। बट प्रॉब्लम इज़ कि फिर उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब एक बयान दे देते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप लोग सीम्स लाइक इट्स अ बिट कंफ्यूजन ओवर हियर, और मे बी यू गाइज हैव अनदर प्लान कि कैसे हमने शायद इंगेज करना है, क्योंकि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर आप लोग बात नहीं कर रहे पीटीए के साथ। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी ये मुज़ाकरात जब भी होते हैं तो मुज़ाकरात करने के लिए आपको थोड़ा सा एक लीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ता है। आपको अपनी जिद, अना और जो दोष है ना, उसको थोड़ा सा उससे बाहर आना चाहिए। शख्सियत की जो एक सहर है उससे वो बाहर आएंगे। वो इमरान खान समझते हैं, मैं ये समझती हूँ कि इनकी पार्टी के जितने भी टॉप लीडरशिप है वो इतनी एम्पावर ही नहीं है कि वो किसी के साथ मुज़ाकरात कर सके। वो बात यहाँ पे कुछ करते हैं, अलीमा बाजी बात कुछ और करती हैं, पिंकी पीरनी साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा है, हैसियत है नहीं पार्टी में। आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट यू ओवर हियर। अलीमा बाजी होगी, नौरीन बाजी होगी, दे डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रैंक इन द पार्टी। फिर बुशरा बाजी के एक टीम आ जाती है, फिर सलमान अकरम राजा साहब आ जाते हैं। मतलब कि समझ नहीं आती कि पीटीआई के अंदर इतने धड़े हैं कि इनको अपनी खुद भी समझ नहीं आ रही कि ये पॉलिटिकल पार्टी है या धड़ेबाज पार्टी है। लेट मी जस्ट करेक्ट यू ओवर हियर। मुझे आपने बात करनी है, आप दावत दें, वो जिस मर्जी धड़े को भेजें। मुज़ाकरात की देखें, मुज़ाकरात की इनको दावत कब नहीं दी। ये अपने आप को पता नहीं किस दुनिया की वो शय समझते हैं। मैं माजरत के साथ ये समझती हूँ कि इंसान को इतना बुग़्ज़, इतना ज़ाती अना जो है वो सियासत में नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो आम जिंदगी में भी नहीं होनी चाहिए, बट जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं वो ऐसे नहीं चलते। जिद, अना परस्ती के ऊपर, अना के ऊपर आप मुल्क का, आप जमात का, आप अवाम का जो है वो जो उसके नुकसान कर रहे हैं। इनको मुज़ाकरात की हमेशा दावत दी है, इन्होंने मुज़ाकरात से हमेशा भागे हैं। अभी आपने ताज़ा तरीन मिसाल दी। और एक और बात है, एक बात जस्ट आखिरी लास्ट, जी अभी रिसेंटली लॉ मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि आइए आप बैठे, आप हमारे साथ बात करें, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इनके सिग्नल्स जो है वो अडयाला से आए नहीं है। इनको तो जो मतलब ये कोई बात करते हैं बाहर, वहां से हुक्मनामा और जारी हो जाता है, तो वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। इसलिए मुज़ाकरात इनके, और ये वैसे भी समझते हैं, ये कहते हैं कि मुज़ाकरात हम आपसे क्यों करें। अगर ये हमें इतना ही कमजोर समझते हैं कि हमारे साथ ये बैठना ही नहीं चाहते
اور یہ خود کو جو ہے وہ ایک عقل کل اور سپر پار سمجھتے ہیں. ان کو آخرکار سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ان کو اپنا سیاسی مقدمہ سیاسی لوگوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ پیش کرنا پڑے گا. یہ اس طرح سے نہیں چلے گا کہ جو یہ لوگ چاہیں گے، یہ جب ملک کو بند کرنا چاہیں، یہ جب بھی انتشار پھیلانا چاہیں، یہ بلوہ آرائی کرنا چاہیں، یہ جو ایفرے کرنا چاہیں، حکومت تو ریاست اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. گلیلے لے کر آ جائیں، یہ پیٹرول بم لے کر آ جائیں، ہم لوگ اس طرح کی اس کے لیے ان کو اجازت نہیں دے سکتے. اور انہوں نے جب بھی پاکستان ترقی کرنے کی طرف بڑھتا ہے، آپ ان کے دھرنوں سے لے کر آپ لاسٹ یہ 14 اگست تک دیکھ لیں، جب یہ کنٹینر پہ تھے اس وقت چائنا کے پریزیڈنٹ کا جو دورہ تھا. ٹھیک ہے، آپ 2014 کی بات کر رہی ہیں. اب I just do not want to go and speak into history. اس کی وجہ یہ ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ we have come so far that we need to have stability in our political system. اچھا چلے مجھے اجازت دیں میں شرح صاحبہ سے بھی سوال کر لوں، کیونکہ آپ نے جو مدعا اٹھایا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سٹیبل نہیں ہیں، ان کے اندر دھڑے بہت زیادہ. لیکن شرح صاحبہ وی آل نو کہ کسی کا بھی جماعت کا لیڈر جب اندر ہوگا تو اس جماعت کو سنبھلنے میں بھی وقت لگے گا. خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کی فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر تو موجود ہی نہیں ہے. بٹ میرا آپ سے، کیونکہ آپ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں شرح صاحبہ، ہماری لیڈرشپ سے زیادہ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے زیادہ جیلیں کس نے دیکھی ہیں؟ میں اسی لیے شرح صاحبہ سے سوال کرنے والی ہوں. یہی سوال ٹاپ لیڈرشپ جو تھی، ہماری ٹاپ الاؤ کہ میں شرح صاحبہ سے بھی کچھ پوچھ لوں. شمانہ صاحبہ صرف 1 منٹ دیجیے گا. جی ضرور پوچھیں، لیکن میں آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے کے جانا چاہتی ہوں کہ جیل تو نواز شریف بھی گئے تھے. چلیں میں اگر آپ ماضی کی بات کر رہی ہیں تو پھر 2 منٹ رک کر سن لیں. ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو خاص اچھے دوست نہیں رہے ہیں، لیکن جب وقت آیا تو دونوں ساتھ بیٹھے اور بیٹھنا پڑا بھی. میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں شرح صاحبہ کہ کہیں ہم ضروری ہے تو انہوں نے مساق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کیا تھا. چلیں بائی دا وے فار یور کائنڈ انفارمیشن، چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان پیپلز پارٹی نے توڑا نہیں تھا، وہ آپ لوگوں کی جماعت نے توڑا تھا. وہ جا کے آپ وہ بھی چیک کر لیں کہ کس نے بریچ کیا تھا. شعلہ صاحبہ، کیا اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف انڈرسٹینڈنگ فار دا سیک آف دا کنٹری، آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے دھڑے ہیں پی ٹی آئی میں، لیکن بات تو بالآخر ہم نے کرنی ہے نا؟ اچھا میں 2 باتیں جلدی سے کرنا چاہوں گی. دیکھیے میں بے شک ہم حکومت کے سپورٹر ہیں، لیکن جہاں تک ڈائیلاگ کی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی کوتاہی کہیں بھی نہیں ہے. اور ہمیشہ اسپیکر صاحب نے اپنے طور پہ خود یہ مینڈیٹ بھی لیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب بھی ڈائیلاگ ہوا ہے، میں بالکل ماضی میں نہیں جا رہی، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور الیکشن کی بات چل رہی تھی، تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم 80% اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں، لیکن پھر بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو بگاڑ دیا گیا. ابھی بھی جو چاہے 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو، چاہے کہیں اس کے بعد اس سے پہلے کے ڈائیلاگ ہوں، خود کیا کہتے ہیں عمران صاحب نے کہا میں نے کمیٹی بنائی، پھر کہا میں نے بڑی کمیٹی بنا دی، فیسیلیٹیٹ کیا گیا. نیشنل اسمبلی کے جو تمام پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں انہوں نے پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں کہا کہ بالکل ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. اور میں یہ جانتی ہوں کہ ایک بھی بیان عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ نہیں تھا، کیونکہ دیکھیے ڈائیلاگ ہوتے ہیں ڈیمانڈز لے کر آتے ہیں دونوں، لیکن اگر آپ ڈائیلاگ میں شرائط لے کر آ جائیں تو پھر تو گنجائش نہیں رہتی نا. تو اسی لیے کہ ان کے ہاں ایک کوئی بات کرتا ہے دوسرا کوئی بات کرتا ہے، ان سے کہا آپ لکھ کے لائیں، لکھ کر بھی آ گئے. جب بات آگے بڑھنے لگی تو پتہ چلا کہ نہیں، اب جو ہے نا ہماری یہ شرائط ہیں، تو شرائط کے بعد تو بات ختم ہو گئی. تو حکومت کی میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی وہ تھی غلطی. جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ حکومت نے لچک دکھائی ہے، بالکل دکھائی ہے. اور اب بھی جو مذاکرات کی بات ہوئی ہے، تو میں دوبارہ اسپیکر صاحب کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے بیہیویئر کو مجھے سراہنا چاہیے کہ انہوں نے پھر بات کی ہے. اب تیسری بات جو آپ نے کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی، تو آج بہت اچھی بات ہے کہ پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ان کی کوئی اندلیب عباسی تھیں، وہ پتہ نہیں کہا ہے، تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتی تھیں، کیونکہ یہ سب عقل کل ہیں. دیکھیے ڈیموکریسی میں اور ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ڈیموکریسی ابھی تک اس کی صحیح روح نہیں ہے، اور ہم سب ایک کوشش میں ہیں مستقل کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی اسٹرانگ ہو. ہم سب کوشش میں، ابھی تک ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک میں